السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورۃ مریم کی تفسیر پہلی 10 آیات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ آج ہم اس سے آگے سورۃ مریم کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم پچھلا تھوڑا سا گو تھرو کر لیتے ہیں کہ ہم نے یاد دہانی ہو جائے گی کہ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا۔ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کا ذکر تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیسے محراب میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور ان کی دعا قبول بھی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی بتائی تھی دعا قبول ہونے کی، کہ ان کی بیوی کو جو حمل ٹھہر جائے گا تو اس کے لیے نشانی تھی کہ وہ 3 راتوں تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے بعد اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 11۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ بس وہ نکلا اپنی قوم پر محراب سے تو اس نے اشارہ کیا طرف ان کے کہ تسبیح کرو صبح اور شام۔ یعنی جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب سے باہر آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اشاروں سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ یعنی جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو اس میں ہم مگن ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اولاد کی خوشخبری دی تھی، تو اس حالت میں بھی کہ وہ بول نہیں سکتے تھے لیکن لوگوں کو پھر بھی اشارے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر اذکار کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بھی خوشی ملے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کر دینا چاہیے، نہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھول کر اس خوشی میں مگن ہو جانا چاہیے۔ آیت نمبر 12۔ یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ پکڑو کتاب کو قوت سے اور دی ہم نے اسے حکمت اور دانائی بچپن سے ہی۔ کسے حکمت اور دانائی دی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ اب یہاں پر بچے کی پیدائش ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بے مقصد کہانی نہیں سنائی کہ ان کا حمل کا وقت کیسے گزرا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر صرف مقصد کی باتیں، حکمت کی باتیں بتا رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 سال کی عمر میں ہی نبوت دے دی تھی، اور 3 سال کی عمر میں انہوں نے تورات وہ پڑھ لیتے تھے اور 7 سال کی عمر میں تورات کے ایکسپرٹ بن گئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جتنی جلدی بچے کو سکھاتے ہیں تو وہ اتنا ہی جلدی سیکھ پاتا ہے۔ ہمیں جو امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو بچپن سے ہی سکھانی چاہیے۔ جو چیزیں وہ بچپن سے سیکھتا ہے وہ علم اس کے لیے پختہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ اور نرم دلی اپنے پاس سے اور پاکیزگی اور تھا وہ پرہیزگار۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یحییٰ کی آگے مور زیادہ کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ وہ نرم دل تھے اور پاکیزہ تھے، یعنی جس کے دل میں اور ذہن میں نرمی ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اور پاکیزگی عطا کی انہیں جسم اور روح کی پاکیزگی عطا کی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ اور نیکوکار ساتھ اپنے والدین کے اور نہ تھا وہ سرکش نافرمان۔ یعنی نیک تھے اپنے والدین کے ساتھ، انہوں نے کبھی بھی نافرمانی نہیں کی تھی، کوئی سرکشی نہیں کی تھی، بہت ہی زیادہ نیک انسان تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اور سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا کیا گیا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی پیش کر رہے ہیں کہ جس دن وہ پیدا کیے گئے اور جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن قیامت کے دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس دن ان تینوں وقتوں پر اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر خاص سلامتی ہوگی۔ یہ تھی یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے، اس لیے آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں نے یہ واقعہ سنایا ہے اس کی۔ آگے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔